بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو افراد مسجد میں نماز جماعت پڑھنے جاتے ہیں انہیں تو عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن آج کل ایک بڑی تعداد میں خواتین خصوصاً جب زیارت کو جاتی ہیں یا حج و عمرے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں جماعت پڑھنے کا انہیں بہت شوق ہوتا ہے، مگر جماعت کے مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں۔ تو جو مرد حضرات نماز کے مسائل جانتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یا جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی ہے، مگر وہ خواتین بطور خاص کے جو زیارات وغیرہ پر جاتی ہیں اور نماز جماعت پڑھتی ہیں ان کو آگاہی نہیں ہوتی۔ تو یہ پیش نظر رہے کہ اگر جماعت کی نیت کی جا رہی ہے تو جماعت کی پہلی 2 رکعت میں جب سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے، جماعت پڑھنے والے وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پیش امام ان کی طرف سے پورا سورہ پڑھتا ہے اور دوسرے سورے کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن سورہ حمد اور دوسرے سورے کے علاوہ باقی پوری نماز میں پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بھی سب کچھ پڑھنا پڑے گا۔ رکوع میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، سجدے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تشہد میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، قنوت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، سب کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اس میں فقط پیش نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز قابل توجہ ہے، وہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص شروع سے نماز میں شریک ہوا ہے تو طریقہ وہی ہوگا جو میں نے بتا دیا، لیکن اگر فرض کیجئے پیش نماز کی دوسری رکعت ہے اور جماعت میں شریک ہونے والا ابھی آگے شریک ہوا ہے اور اس کی یہ پہلی رکعت ہے، تو پہلی رکعت ہو تب بھی چونکہ پیش نماز کی دوسری رکعت ہے لہذا وہ سورہ حمد اور دوسرے سورے کی تلاوت کریں گے تو ہمیں خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تیسری رکعت میں چلے جائیں گے تو ہماری دوسری رکعت ہوگی، تیسری رکعت میں وہ چلے جائیں گے تو وہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں ہمیں سورہ حمد پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ تسبیحات اربعہ پڑھ رہے ہوں گے اپنی ذمہ داری کے تحت، ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھا جائے۔ تو تمام مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں آپ کو بھی، اگرچہ آپ جماعت میں شامل ہیں، آپ کو بھی سورہ حمد کی اور دوسرے سورے کی تلاوت کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کی دوسری رکعت ہے، لہذا آپ کو سورہ حمد اور دوسرے سورے کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ سورہ حمد کی تلاوت کرنے جائیں، دوسرے سورے کی تلاوت کرنے جائیں تو پیش نماز رکوع میں بھی چلا جائے گا، بلکہ رکوع سے بھی سر اٹھا کے سجدے میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پھر ایسی صورت میں مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرا سورہ چھوڑ دیں، فقط سورہ حمد پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں تاکہ پیش نماز کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اتنا آہستہ سورہ حمد پڑھ رہا ہے کہ پیش نماز کے ساتھ رکوع میں بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو آیت اللہ سیستانی نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سورہ حمد کو ختم کریں، لیکن اگر سورہ حمد آپ کی کوشش کے باوجود ختم نہ ہو سکے اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ پیش نماز رکوع سے سر اٹھا دیں گے تو سورہ حمد بھی جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا پڑھ کے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد پیش نماز کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی جماعت جاری رہے اور آپ جماعت میں شامل رہیں۔ اس طرح سے آپ دوسری رکعت اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں آپ کو تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے، پیش نماز کو بھی تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے، لہٰذا آپ جماعت میں ہوتے ہوئے بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو تسبیحات اربعہ خود بھی پڑھیں گے، چاہے پیش نماز خود پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کو اپنا تسبیحات اربعہ خود پڑھنا ہے اور اس طرح سے جماعت کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔